بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے ایران کے جوہری معاہدے میں تعطل کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قطر پیٹرولیم نے پاکستان کے ساتھ مائع قدرتی گیس LNG کی سپلائی کے لیے لمبی مدت کے ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 480 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,52,807 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ فہد بن محمد بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیت کے تار روانہ کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر میں جرمنی، برطانیہ اور فرانس کے سفراء نے ملاقات کی ہے، جس میں ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین ایران کے جوہری سمجھوتے کو ایکٹیویٹ کرنے سے متعلق مذاکرات کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ یاد رہے کہ جوہری معاہدے میں جرمنی، برطانیہ اور فرانس کے علاوہ روس، چین اور امریکہ شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں ریاست قطر کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے سفارتکاری اور مذاکرات کو انکریج کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر جوہری معاہدے کے معاملے میں ہر طرح کے تعمیری کام کی حمایت کرتی ہے اور علاقائی استحکام اور عالمی امن و سلامتی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مستقل طور پر مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ قطر نے غزہ کی پٹی میں بجلی کے بحران کو دور کرنے کی غرض سے وہاں گیس کی سپلائی کے پروجیکٹ کے لیے $60 ملین کی رقم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سفیر محمد العمادی نے فلسطین کے وزیر اعظم اور فلسطین کے لیے یورپی یونین کے نمائندے کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کے دوران کہا کہ یہ رقم اسرائیل میں گیس کی پائپ لائنز بچھانے کے کام پر خرچ کی جائے گی۔ دریں اثنا یورپی یونین نے غزہ کی پٹی کے اندر ان گیس پائپ لائنوں کو بچھانے کے لیے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی غرض سے $20 ملین دینے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے مذکورہ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے قطر اور یورپ کی جانب سے مالی تعاون کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ چلی کے نائب وزیر تجارت روڈریگو ینزی نے کہا ہے کہ ان کا ملک قطر کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کا خواہشمند ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دوحہ میں قطری اہلکاروں کے ساتھ ان کی بات چیت میں مختلف امور زیر بحث آئے اور دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا، جن کی وجہ سے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز میں سرمایہ کاری کو بڑھانے اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے میں مدد ملی ہے۔ قطر کے صنعتی شعبے میں گزشتہ سال 2020 میں 6% اضافہ ہوا ہے۔ وزارت صنعت اور تجارت کے بیان کے مطابق ملک کے اندر مختلف فیکٹریز کی تعداد 927 ہو گئی ہے، جبکہ اس شعبے میں 263 بلین قطری ریال کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ چنانچہ سال 2019 کے مقابلے میں اس شعبے میں 0.4% گروتھ ہوئی ہے۔ ادھر قطر کے پرائیویٹ سیکٹر کی برآمدات گزشتہ سال 2020 کے دوران 14.9 بلین قطری ریال تک پہنچ گئی۔ اس بات کا انکشاف قطر چیمبر کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ برآمدات کی لسٹ میں انڈسٹریل گیسز کی برآمد سر فہرست ہے، جس سے 405 ملین قطری ریال کا زر مبادلہ حاصل ہوا۔
وزارت بلدیاتی امور اور ماحولیات نے قطر ماحولیاتی دن کی مناسبت سے مختلف ایونٹس کا اہتمام کیا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے جو ہر سال فروری کی 26 تاریخ کو منایا جاتا ہے، 2 روزہ تقریبات کے دوران مختلف جگہوں پر ونٹر کیمپس لگائے گئے ہیں اور دیگر سرگرمیاں جاری ہیں، جن میں متعدد بیچز کی صفائی اور شجرکاری بھی شامل ہے۔ یہ تقریبات آج شام اختتام پذیر ہوں گی۔ اس دن کے موقع پر وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبئی نے کہا ہے کہ ان تقریبات کا مقصد ماحول کی اہمیت اور اسے بہتر بنانا اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے خوشگوار رکھنے کی ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔ قطر پیٹرولیم نے پاکستان کی اسٹیٹ آئل کمپنی کے ساتھ ایک نئے لمبی مدت کے سیل اینڈ پرچیز ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے قطر پیٹرولیم پاکستان کو سالانہ 3 ملین ٹن مائع قدرتی گیس LNG سپلائی کرے گی۔ وزیر مملکت برائے ایندھن سعد شرید الکابی نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان کے ساتھ طویل عرصے سے LNG کی فراہمی کے حوالے سے تعلقات میں توسیع ہوئی ہے اور یہ پاکستان کی LNG کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ریاست قطر کی کمٹمنٹ کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے قائم کیے گئے قطر نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے نگران ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ رواں سال 2021 کے اختتام سے پہلے ملک کی 90% آبادی کو کرونا وائرس کی ویکسین لگا دی جائے۔ ڈاکٹر الخال نے بتایا ہے کہ قطر میں اس وقت 27 ہیلتھ سینٹرز کام کر رہے ہیں، جہاں عوام کو ہفتے کے 7 دن صبح 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ویکسین لگانے کا کام جاری ہے۔ ڈاکٹر الخال نے مزید کہا ہے کہ ملک کے اندر کووڈ-19 ویکسینیشن مہم اور اس پر عمل درآمد سے متعلق طریقہ کار انتہائی کامیاب ثابت ہوا ہے اور دیگر ممالک کو اسے ماڈل کے طور پر اپنانا چاہیے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 480 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,52,807 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے 469 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 431 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 38 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ ان تمام افراد کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ دریں اثنا وزارت صحت نے ملک کے اندر بڑی عمر کے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کی جلد از جلد ویکسینیشن کرا لیں تاکہ اس وائرس کے شدید اثرات سے وہ خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ واضح ہے کہ قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں قائم کیے گئے مرکز میں بڑی تعداد میں لوگوں کو کرونا وائرس کی ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت نے عوام پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور بچاؤ کے دیگر تمام حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 5 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ہوم کوارنٹین کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی۔ شام کی حکومت نے ملک کے مشرقی علاقے میں ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا کے خلاف امریکی فضائی حملوں کی بزدلانہ کارروائی کی سخت مذمت کی ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن سے لا آف دا جنگل یعنی جنگل کے قانون کی پیروی نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی فضائی حملوں میں 1 جنگجو ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ شام کے اتحادی ملک روس نے بھی ان حملوں پر تنقید کرتے ہوئے امریکہ سے شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا غیر مشروط احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماسکو حکومت کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور اس سے پورے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے بھارت اور پاکستان کی حکومتوں کی جانب سے کشمیر کے متنازع علاقے میں لائن آف کنٹرول LOC پر امن قائم رکھنے کی غرض سے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے جنوبی ایشیا کے خطے کے امن و استحکام کے لیے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔
واشنگٹن حکومت کا کہنا ہے کہ ہم کشمیر سمیت تمام معاملات کے حل کے لیے دونوں ملکوں بھارت اور پاکستان کے مابین براہ راست مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے بھی ایل او سی پر سن 2003 کے فائر بندی کے معاہدے کے تحت امن برقرار رکھنے کے فیصلے کو مثبت قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں بھارت اور پاکستان کے مابین بات چیت کی راہ ہموار ہوگی۔ یاد رہے کہ بھارت اور پاکستان کی حکومتوں کی جانب سے جاری کردہ ایک مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں نے رواں ماہ کی 25 تاریخ سے تمام معاہدوں کے تحت لائن آف کنٹرول سمیت تمام سیکٹرز میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرما روا خادم الحرمین کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے ایران کے جوہری معاہدے میں تعطل کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قطر پیٹرولیم نے پاکستان کے ساتھ مائع قدرتی گیس LNG کی سپلائی کے لیے لمبی مدت کے ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 480 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,52,807 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔